ذیل میں 15 رمضان المبارک جشن میلاد امام حسن علیہ السلام کے موضوع پر تفصیلی مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ تعارف رمضان المبارک نہ صرف روزوں اور عبادات کا مہینہ ہے بلکہ یہ روحانیت، تقوی اور خود احتسابی کا زمانہ بھی ہے۔ اسی بابرکت مہینے میں مختلف روحانی تقریبات اور یادگار لمحات منائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اہم موقع اور جشن میلاد امام حسن علیہ السلام بھی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ ان کی حاتم طیبہ اخلاق کامل اور اسلام کی خدمت کا ایک نمایاں نمونہ بھی ہے۔ اس مضمون میں ہم 15 رمضان المبارک کے موقع پر امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی اہمیت، ان کی زندگی کے اصول، ان کی شخصیت اور موجودہ دور میں ان سے ملنے والی روحانی روشنی پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تاریخی پس منظر: ولادت اور نسب: امام حسن علیہ السلام نبی اکرم کے جانشین اور اہل بیت کے نمایاں رکن تھے۔ آپ کا نسب، اخلاق اور کردار اسلام کے بنیادی اصولوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان کی ولادت ایک ایسے زمانے میں ہوئی جب امت مسلمہ اپنی پہلی ذمہ داریوں اور نبوت کی تعلیمات کو فروغ دینے میں مصروف تھی۔ امام حسن علیہ السلام کا بچپن، ان کی پرورش اور نشوونما نہ صرف اہل بیت کے اصولوں کی عکاسی کرتی ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ بھی ہے۔ ان کی ولادت کے حوالے سے کئی تاریخی واقعات اور روایات موجود ہیں جن سے ہمیں ان کی انسانیت، ہمدردی اور ایمان کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسلام تاریخ میں مقام امام حسن علیہ السلام کو اسلام کی اولین نسل میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ آپ کی زندگی میں عدل، شفقت اور اسلامی اصولوں کے پیغام کو اجاگر کیا گیا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں ان کی شخصیت کو عظیم ترین اخلاقی معیارات اور روحانی تعلیمات کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت اور ان کی زندگی کے اصول آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، خاص طور پر رمضان کے بابرکت مہینے میں جب دل و دماغ اللہ کی یاد سے منور ہوتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی حاتم طیبہ بچپن اور تربیت: امام حسن علیہ السلام کا بچپن ایک مثالی تربیتی دور تھا۔ اہل بیت کی پناہ میں پرورش پانے والے اپنے ابتدائی عمر ہی سے اسلامی تعلیمات، اخلاقی اصول اور سماجی ذمہ داریوں کا گہرا ادراک حاصل کیا۔ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ زہرا سین کی مثال نے آپ کو ایک منور اور پاکیزہ شخصیت کی تشکیل میں مدد فراہم کی۔ بچپن سے ہی اپنے عدل و انصاف، سخاوت اور انسانیت کی خدمت کو اپنا نصب لین بنائے۔ نوجوان اور تعلیم: نوجوانی کے دور میں اپنے علم و حکمت کی جستجو کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ نہ صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی بلکہ ان احادیث سے عملی زندگی میں عمل کرنے کی تاکید کی۔ آپ کی تعلیم اور تجربات نے نہ صرف ذاتی زندگی میں بلکہ معاشرتی سطح پر بھی ایک نیا انقلاب برپا کیا۔ اپنے انسانیت کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ہمدردی اور بھائی چارے کی دعوت دی، جو آج بھی ہر دور میں تازہ ترین ہے۔ اخلاق اور روحانی خصوصیات: امام حسن علیہ السلام کی شخصیت میں کئی اہم اخلاقی اور روحانی صفات نمایاں ہیں۔ عدل و انصاف: اپنے ہمیشہ انصاف کو اپنا شعار بنایا اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا۔ شفقت اور محبت: آپ کی شفقت اور انسانیت کے لیے محبت نے نہ صرف اہل بیت بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مثال قائم کیفو و درگزر۔ آپ کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ آپ ہمیشہ درگزر اور معافی کا جذبہ رکھتے تھے، جس سے معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ ملا۔ علم اور حکمت: آپ کے علم اور حکمت سے نہ صرف اپنے زمانے کے علماء مستفید ہوئے بلکہ آج بھی آپ کی تعلیمات مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ 15 رمضان المبارک کا روحانی مفہوم: رمضان کی برکتیں اور فضیلت: رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور انعامات نازل فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ عبادت، توبہ اور روحانی ترقی کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے، تراویح پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کے دل کو سکون اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ 15 رمضان کا دن خاص طور پر ایک روحانی محور کا حامل ہوتا ہے، جس دن نہ صرف اللہ کی رحمتوں کی دریافت ہوتی ہے بلکہ مختلف مذہبی شخصیات اور ان کی ولادت کے جشن بھی منائے جاتے۔ آؤ جشن میلاد امام حسن علیہ السلام کی اہم عید 15 رمضان المبارک کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا جشن منانے کا مقصد ان کی حاتم طیبہ اور ان کے اخلاقی اصولوں کو یاد کرنا ہے۔ اس دن کی یادگار تقریب میں مندرجہ ذیل پہلو شامل ہوتے ہیں: روحانی تجدید:
اس دن مسلمان اپنی روحانی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کے اخلاقی نمونوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے تعلم اور شعور۔ اس موقع پر علماء اور خطیب امام حسن علیہ السلام کی سروتن طیبہ، ان کی تعلیمات اور ان کی سماجی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ عوام کو ان کی مثالی زندگی سے مستفید کیا جا سکے۔ سماج اتحاد جشن میلاد کے دوران محافل اور مجالس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا جاتا ہے، جس سے معاشرتی اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہی روحان پاکیزگی۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت میں موجود پاکیزگی اور خلوص کی جھلک دیکھ کر مسلمان اپنے دل کو صاف کرنے اور نیکی کی راہ اپنانے کی تحریک محسوس کرتے۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی تعلیمات، اخلاقی اصول اور معاشرتی پیغام۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کئی ایسے اخلاقی اصول ملتے ہیں جو آج کے دور میں بھی انتہائی اہم ہیں۔ ان کا پیغام ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ کی زندگی میں انصاف، محبت، شفقت اور بھائی چارے کے جو اصول ابھر کر سامنے آتے ہیں، وہ نہ صرف ذاتی بلکہ معاشرتی سطح پر بھی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے۔ انصاف اور مساوات۔ امام حسن علیہ السلام نے ہمیشہ معاشرتی انصاف اور مساوات کو فروغ دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق انصاف ملنا چاہیے۔ معاف کرنے کا جذبہ آپ کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ آپ ہمیشہ معافی اور درگزر کا جذبہ رکھتے تھے، جو آج کے زمانے میں بھی ایک مثال ہے۔ علم و حکمت کی تلاش۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں علم کی جستجو کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ آپ کا ماننا تھا کہ علم انسان کو نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور اسے اللہ کے قریب لاتا ہے۔ اسلام تاریخ میں ان کا کردار۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت نہ صرف ان کی ذاتی خصوصیات کی بنا پر ممتاز ہے، بلکہ ان کے کردار نے اسلامی تاریخ میں بھی ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ اپنے نہ صرف اپنے زمانے میں بلکہ بعد کے دور میں بھی عوام کو دین کی صحیح تعلیمات اور اخلاقی معیارات فراہم کیے۔ آپ کی زندگی میں یہ واضح نظر آتا ہے کہ کس طرح ایک شخص اپنی ذاتی پاکیزگی اور اخلاقی بلندی کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ جشن میلاد امام حسن علیہ السلام اور موجودہ دور مذہبی اجتماعات اور محافل۔ آج کے دور میں بھی 15 رمضان المبارک کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا جشن بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ مذہبی اجتماعات، مجالس اور روحانی محافل میں ان کی سیرت طیبہ پر گفتگو کی جاتی ہے اور ان کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر خطبے، نعت خوانی اور دینی نصیحتیں پیش کی جاتی ہیں، جن کا مقصد نہ صرف امام حسن علیہ السلام کی یاد تازہ کرنا ہے بلکہ ان کی شخصیت سے مستفید ہو کر عوام کو دین کی راہ پر گامزن کرنا بھی ہے۔ نوجوان نسل پر اثرات۔ نوجوان نسل کے لیے امام حسن علیہ السلام کا کردار ایک مثالی نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کے اصول اور اخلاقی معیارات آج کے دور میں بھی نہایت اہم ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ امام حسن علیہ السلام کی سروتن طیبہ سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی میں ان اصولوں کو عملی جامے پہنائیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جب دل اللہ کی یاد سے منور ہوتے ہیں، یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے کردار اور اخلاقی معیار کو بہتر بنائیں۔ سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارہ۔ جشن میلاد امام حسن علیہ السلام کا ایک اہم مقصد سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دینا بھی ہے۔ اس موقع پر مختلف سماجی طبقات، فرقوں اور مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت اور اخوت کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ روحانی تقریب نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ سماجی سطح پر بھی ایک مثبت تبدیلی کا سبب بنتی ہے، جس سے معاشرہ ایک متحد اور پرامن ماحول کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ روحانی روشنی اور اخلاقی درس، دل کی صفائی اور عبادت کا جذبہ۔ 15 رمضان المبارک کے موقع پر امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تقریبات کا ایک اہم پہلو دل کی صفائی اور عبادت کا جذبہ بڑھانا ہے۔ اس دن کو مناتے ہوئے مسلمان اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے منور کرتے ہیں۔ یہ موقع ایک نیا حوصلہ اور عزم فراہم کرتا ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی میں اخلاقی بلندی اور روحانی پاکیزگی کو حاصل کرے۔ امام حسن علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ زندگی میں سب سے پہلے اپنے اندر کی پاکیزگی پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ارد گرد محبت اور امن کی فضا قائم کر
سکتقو اور خود احتسابی امام حسن علیہ السلام کی شخصیت میں تقو اور خود احتسابی کا جذبہ نمایاں رہا۔ اب کی حاتم طیبہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں کا احتساب کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ 15 رمضان کے دن جب عبادات اور دعا کا ماحول عروج پر ہوتا ہے، مسلمان اپنی ذات کی اصلاح اور تقوی کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف ایک روحانی تجدید کا باعث بنتا ہے بلکہ